ووصينا به إبراهيم موسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. محترم ذمہ داران، معزز رفقا اور محترم خواتین، پیارے بچوں، اقامت دین ہی ہمارا نسل کیوں؟ دین کی اقامت، اس کا منشا جماعت اسلامی ہند نے جسے نسلین قرار دیا، دین کی اقامت، اس کا منشا بھی بتا دیا۔ دستور میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اقامت دین کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ رضا الہی اور فلاح آخرت کا حصول، اس لیے دین کی اقامت ہم کرنا چاہتے ہیں۔ نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی، کوئی اور منشا نہیں ہے سوائے اللہ کی رضا حاصل کرنے اور آخرت میں فلاح و کامیاب ہونے کی۔ ابھی برادرم احمد علی صاحب نے آخرت سے متعلق جتنی باتیں بیان کی ہیں وہ اس گفتگو کا تمہید ہے، اس کا پریامبل ہے۔ یہ آخرت بنانے ہی کے لیے ہے، یہ خدا کی رضا ہی کے لیے ہے، اقامت دین کا یہ پورا بکھیڑا۔ اگر اللہ کی رضا ہمیں کسی اور راستے میں نظر آتی ہے اور آخرت کی فلاح کسی اور طریقے سے مل سکتی ہے تو اس کو چھوڑ کر اس طرف ہم جا سکتے ہیں۔ اصل منشا خدا کی رضا اور خدا کا خوش ہونا اور خدا کی رضامندی حاصل کرنا اور فلاح آخرت حاصل کرنا، یہ منشا ہے۔ یہ منشا جس راستے سے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے، شعوری طور پر ہم نے یہ طے کیا ہے کہ دین کی اقامت کا راستہ ہی وہ راستہ ہے جس سے ہمیں یہ منزل مل سکتی ہے۔ منزل ہماری خدا کی رضا اور آخرت کی کامیابی اور اس کی فلاح۔ اس منزل پر پہنچنے کے لیے دین کی اقامت ہی کا راستہ ہے جو ہمارے لیے بہت موزوں اور موزوں ترین ہے۔ یہ متعینہ بات ہے، یہ ہمارا شعوری طور پر لیا گیا فیصلہ ہے۔ اب دین کی اقامت کیا ہے جس سے ہم اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں، اس پر تھوڑا کلام کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس آیت میں جو سورہ شورى کی میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو راستہ ہم نے نوح کو بتایا، ابراہیم کو بتایا، موسیٰ کو بتایا اور عیسیٰ کو بتایا، وہی تمہیں بھی بتا رہے ہیں، اور اس راستے کو تم قائم کرو، اس ہدایت پر قائم ہو جاؤ اور اس میں قبضہ کرنا ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے پورے حیات، ان کی سیرت کا جو ہم اب تک مطالعہ کیے ہیں، اس میں یہ دیکھیے کہ اقامت دین کا جو آغاز میں افتتاحی کلمات میں ہمارے ناظم صدا نے ایک اشارتاً بات بیان کی، وہ حضرت نوح کی زندگی میں منزل کب آئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی مقام عرض سے لے کر فلسطین کو جانے تک کی مختلف ادوار کی جو زندگی ہے، پھر آپ کے صاحبزادگان، پھر آپ کے پوتوں کی زندگی، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب، ان کی پوری زندگی دیکھتے جائیے۔ اقامت دین کی وہ شکل جو ہم ذہنوں میں رکھے ہوئے ہیں، دستور میں بیان ہوئی ہے اور جس پر ہم کوشاں بھی ہیں، ان کی زندگی میں کہاں نظر آتی ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیے کہ ان کے اندر دین کی اقامت جو منزل کہاں آئی تھی۔ اب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو قائم کیا، آج ہمارے روبرو اس کی جو شکل موجود ہے، وہ شکل اور پچھلے 4 انبیاء کا جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، ان میں مماثلت کیا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین قائم کیا مکمل طریقے سے وہی چیز عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہے؟
تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا حوالہ کیوں دیا؟ دین کی اقامت کے سلسلے میں دستور جماعت میں جو بات تشریح میں بیان کی گئی ہے 3 مرحلے ہیں۔ ایک ہے فرد کا ارتقاء، ایک فرد جو اس سے جڑا ہوا ہے اس کی زندگی اوپر پر چلی جائے، ایمانیات کے اعتبار سے، اللہ کے قربت کے اعتبار سے، اللہ سے تعلق کے اعتبار سے، جس کا مینیفیسٹیشن، جس کا اظہار اس کے اعمال سے، اس کے حرکات سے، اس کے سکنات سے انڈیویژل ہو یا کلیکٹیو ہو، وہ ظاہر ہو۔ آدمی کے معاملات سے جھلکے کہ وہ خدا کو حاضر اور ناظر رکھ کر وہ معاملہ کر رہا ہے، ہر وقت اس کے اندر خدا کا خوف ہے، کروڑوں کا سودا کر رہا ہے، بلڈر ہے، اس کے باوجود اس کا دل جو ہے خدا سے پھرا ہوا نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں اٹکا ہوا ہے، ہر معاملہ اس کا وہی، فٹ پاتھ پر کاروبار کر رہا ہے، روزانہ کا ٹرن اوور 500 سے زیادہ نہیں ہے، اس کے اندر بھی وہ چیز معیاری پائی جاتی ہے۔ یہ کیفیت جو فرد کی ارتقاء میں نظر آتی ہے وہ ایک منزل ہے، ایک انڈیویجول ہے۔ دوسرا ہے سماج کی تعمیر، سماج ایسا بن جائے کہ نیکیوں کا چلن عام ہو، ایک عام انسان کو نیکی پر چلنا آسان ہو جائے اور برائی کی طرف جانا اس کے لیے دشوار ہو جائے، ایسا ایک سماج بنا ہے۔ تیسری منزل آتی ہے ریاست کا قیام، ریاست کی تشکیل، جہاں پر قانون سازی کا عمل ہوتا ہے، لیجسلیشن جہاں پر ہوتے ہیں، جہاں پر احکام جاری ہوتے ہیں، وہاں پر بھی اللہ کے منشیات، اللہ کے احکام کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے قانون سازی کا مرحلہ۔ اس لیے کہ بعض ایسے سماجی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ حکومتوں کے ذریعے سے پورا کرتا ہے، قرآن کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا یضر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بات سے ان اللہ لا یضر بالسلطان ما لا یضر بالقرآن، اللہ تعالیٰ سلطان کے ذریعے سے، اقتدار کے ذریعے سے، حکومت کے ذریعے سے بعض چیزوں کا سدباب کر دیتا ہے جو قرآن سے نہیں کرتا۔ اب اس کی ایک ہلکی سی جھلک آپ فیفا ورلڈ کپ جو ہوا قطر میں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ایونٹس میں برائیوں کا ایک سیلاب امڑ آتا ہے مختلف قسم کی، وہاں حکومت نے فیصلہ کر دیا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم اپنی تہذیب سے، ہم اپنے اخلاق سے نہیں ہٹیں گے، نہ وہاں شراب ہوگا، نہ وہاں کباب ہوگا، نہ وہاں شباب ہوگا، کچھ نہیں۔ حکومت نے طے کیا، نافذ کیا، عملاً نافذ ہوا، دنیا کے لوگ مچل گئے، کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ ایک پاکیزہ ماحول پورے ایک مہینے کے لیے پورے سماج کو میسر آیا، جس میں وہ ویسٹرن خواتین جو دیکھنے کے لیے آئی تھی، ان کے جذبات اگر آپ ان کے امپریشنز میں دیکھیں گے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے وطن میں اتنا محفوظ خود کو نہیں پائے جتنا یہاں ہم نے اپنے آپ کو محفوظ پائے۔ رات کے کسی بھی لمحے ہم نکل سکتے تھے، شاپنگ کے لیے ہو یا ہوٹل کو جانے کے لیے ہو، ٹیکسی کے ذریعے سے جائیں، ہماری یہ دل میں کوئی جو ہے دھڑکن محسوس نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے اوپر کوئی آنچ آ سکتی ہے، ہماری عصمتوں کو خطرہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسا ماحول نہیں تھا۔ اور پورے ایک مہینے کے پورے ایونٹ میں اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ آئے گئے، لیکن کسی بھی پولیس اسٹیشن میں ایک کرائم ریکارڈ نہیں۔ حکومت نے طے کیا، تو حکومتوں کے ذریعے سے اللہ کے مرضیات کا، اللہ کے احکام کا نفاذ، وہ اقامت دین کی ایک تیسری منزل اور آخری منزل۔ اب ان تینوں مرحلوں کو سامنے رکھ کر ہم حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا موازنہ کرتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ میں لگائے، جب تھک گئے اللہ سے، یہاں تک کہ عذاب کی دعا بھی کر دی اور اللہ کا عذاب آیا، تو اس وقت مٹھی بھر لوگ ان کے ساتھ آئے۔ وہاں پر افراد کے اندر 80
جو تعداد بتائی جاتی ہے انفرادی طور پر ارتقا تھا، جو بھی ان کا مختصر سا سماج اس پورے سماج کے اندر ایک جزیرے کے طور پر تھا، ان کے اندر کچھ اخلاقیات سوشل ویلیوز تھے ان کے، لیکن حکومت کا قیام نہیں آئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر حکومتوں کا قیام کا معاملہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام ایک حکومت کے خلاف اٹھے، بنی اسرائیل کو وہاں سے آزاد کر کے لے گئے، اس کے بعد بنی اسرائیل ان کے ساتھ اس طریقے سے نہیں دی جس طریقے سے صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، بالآخر حکومت کے قیام کی منزل ان کی حیات میں بھی نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تو بہت مختصر سی حیات تھی، شادی بھی نہیں کر پائے، یہودیوں نے ان کو اتنا بدنام کیا، دار پر پہنچانے کا انہوں نے مرحلہ لا لیا۔ ان کے اندر بھی ان کی حیات میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت کے قیام کے منزل میں کیا ہے۔ اس کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے ان 4 انبیاء کو جو ہدایت کا راستہ دکھایا تھا، جو ہدایات دی تھی، ان کے مطابق آپ بھی اس راستے پر چلیں اور اس دین کو قائم کریں۔ تو یہ بتانا منشا ہے کہ قیامت تک آنے والے مرحلوں میں کبھی موسیٰ علیہ السلام کا دور بھی آ سکتا ہے۔ اس وقت جو 80 لوگ یا 20 لوگ یا 100 لوگ رہیں گے ان تعلیمات سے سمٹ کر، جس لیول پر بھی وہ چمٹے رہیں گے وہ دین کے قیام کی منزل ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام حکومت سے ٹکر لیے، در بدر بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، مصر سے نکلے، فلسطین تک ان کے راستے تک گئے، سب ہوا، وہاں بھی ٹھہراؤ کی زندگی میسر نہیں آئی، وہ بھی دین کی اقامت کا مسئلہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مختصر سے حوالی ان کے تھے، مشورے تھے، اور ان کی زندگی بھی کوئی منظم قسم کی نہیں گزری تھی کہ کوئی سماج بنا سکیں، اس سے آگے کوئی اسٹیٹ قائم کر سکیں، وہ تو تصور میں نہیں تھا اس وقت، اس لیے کہ منزل بہت دور تھی۔ اس کے باوجود اللہ کا رائے اور دین کی اقامت کے لیے یہ مرحلے مختلف ادوار میں آئیں گے۔ ایسا بھی ہوگا کسی علاقے میں کہ حکومت بھی قائم ہو جائے، کسی علاقے میں ایسا بھی ہوگا کہ حکومت کا تصور بھی دھندلا سا رہ جائے، لیکن معاشرہ بنے اور افراد کی زندگیاں بنتی رہیں، یہ بھی ان کی زندگی کی اقامت کا مرحلہ ہوگا۔ تو دین کی اقامت آئیڈیل شکل میں تو یہ 3 مرحلوں سے گزرتی ہوئی ہے۔ فرد کا ارتقا ہو، ایسا سماج ہو جس میں ویلیوز اس قدر مستحکم ہو کہ لوگ نیکی پر چلنے میں آسانی محسوس کریں اور برائی نہ جانے میں لوگ دشواری محسوس کریں۔ اس کی چھوٹی سی مثال یہ حال ہے، اس وقت یہاں پر تقریباً 100-150 لوگ ہوں گے۔ جو ماحول یہاں کا ہے، کیا یہاں پر کوئی واٹس ایپ دیکھنے کی ہمت کرے گا؟ کیا یہاں پر جن کو بیڑی سگریٹ پینے کی عادت ہے، میچز جلا کر سگریٹ پینے کی ہمت کریں گے؟ یا کوئی دوسرا شوق جن کو باہر نکل کر کرنے کی ایک طرح کی عادت یہاں کر پائیں گے؟ چاہے ہم 3-4 گھنٹے کے لیے جمع ہوئے ہوں، ایک پاکیزہ ماحول ہمیں یہاں میسر ہے۔ یہاں کوئی کسی کی نہ غیبت کر رہا ہے، نہ کوئی چغلی کھا رہا ہے، نہ کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ ماحول زوم کر دیا جائے، اس کو انلارج کر دیا جائے، یہ اس حال کے باہر بھی سماج کے اندر یہ ماحول ہو، اتنی پاکیزگی آئے کہ کسی کو ہمت نہ ہو برائیاں کرنے، اور یہاں پر نیکی کرنا آسان ہے، تھوڑا بہت بھی آدمی مائل ہو جائے، توجہ کر لے تو بہت ساری چیزیں اسے مل جا سکے۔ تو یہ پاکیزہ ماحول بنانا اپنے سماج میں اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم میں کا ہر فرد اپنی زندگی کے اندر اللہ کے احکام ہو، اللہ کی تعلیمات ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ڈھالتا چلے جائے۔ ابھی اجتماعی مطالعہ قرآن ہوا، جن میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، یہ برائیاں ہمارے اندر باقی رکھتے ہوئے ہم اگر حکومتوں پر پہنچ جائیں اور وہاں سے قانون بھی بنانے والے بن جائیں تو قانون بن جائے گا، حکومت قائم ہو جائے گی، اور دین وہاں سے قائم ہو کر گلیوں بازاروں میں آ بھی سکتا ہے، لیکن جن کے دلوں میں یہ برائیاں ہیں ان کی آخرت کا کیا ہوا؟
پھر یہ جو بکھیڑا اقامت دین کا سرپٹ ہوئے کر رہے تھے اور اس کی اپنے آپ کو ایک جز سمجھ رہے تھے، ان کو کس مقام تک لے پہنچائے؟ دین کے قائم کرنے کا منشا کیا بتایا؟ رضا الہی فلاح آخرت۔ ان برائیوں کے ساتھ ایک آدمی جب جنت نہیں داخل ہو سکتا، جہنم کے حوالے ہو سکتا ہے، تو اس کی اقامت دین کی کوششوں کا کیا مقصد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بار بار یاد کرنے کے لائق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سب جانتے ہیں، آپ بھی دوسروں کو بتائے ہوں گے کہ قیامت کے دن ایک شخص نیکیوں کے بڑے ذخیرے کے ساتھ پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ معمول ہے، اصول ہے، جب بھی کسی فرد کا معاملہ حساب کتاب کرائے گا، اللہ علل اعلان کرے گا کہ اس کے خلاف کسی کو کچھ کہنا ہے، کسی کی کوئی شکایت ہے، وہ آ جائے گا۔ اسی طرح نیکیوں کے انبار کے ساتھ پہنچے ہوئے اس شخص کے متعلق جب اعلان کیا جائے گا تو شکایتوں کی لمبی قطار کھڑی ہو جائے گی۔ کوئی آئے گا کہے گا کہ فلاں موقع پر اس نے 4 لوگوں کے درمیان میرے غیاب میں میری عزت اچھالی تھی، میری غیبت کی تھی، چغلی کی تھی، فلاں کیا تھا، میرا مذاق اڑایا تھا، مجھے تانے دیا تھا، مجھے آڑے نام رکھ کر پکارتا تھا، میرے دل کو بہت تکلیف ہوتی تھی، میری عزت جو ہے بازار اچھل گئی، میں وہاں ایک مجبور تھا، بے بس تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا، آج مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بدلے میں اس کی نیکیاں اس کو دے دے گا، اور ہر ایک شکایتی کو اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کے عوض میں اس کے مقدار کے مطابق دیتا جائے گا، یہاں تک کہ پوری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی خطا باقی رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان خطار میں ٹھہرے ہوئے لوگوں کے گناہ اس کے ساتھ لا دے گا جو شکایت کے مقدار کے برابر۔ آخر میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جہنم کے حوالے کیا۔ فلاح آخرت یہ مطلوب ہے، رضا الہی یہ مطلوب ہے۔ رضا الہی پڑوسی کو تکلیف دینے سے نہیں حاصل ہو سکتی، رضا الہی ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ چاہے میں ایک اسمبلی کا MLA بن جاؤں، پارلیمنٹ کا ممبر بن جاؤں اور اسلامی حکومت کے مطابق اسلامی احکام کو بنانے والا بن جاؤں، لیکن یہ پہلو میرا خالی ہے تو احکام تو بن جائیں گے، دین کسی درجے میں باہر خائی بھی ہو جائے گا، لیکن میرا معاملہ ناواقف ہو جائے گا۔ اس لیے اقامت دین کا منشا، موٹیو فلاح آخرت اور رضا الہی رکھا گیا ہے۔ یہ ہر مرحلے میں ہمارے روبرو۔ حضرت علی کیوں میدان جنگ میں یہودی کے اوپر جو قابض ہو گئے تھے، اس پر تلوار اتار دینے والے تھے، جب اس نے تھوک دیا پر تو کیوں چھوڑ دے؟ وہاں پر ذاتی انتقام کا جذبہ الٹ رہا، اللہ کے لیے اب تک کر رہے تھے، اب جب آپ کے منہ پر اس نے تھوک دیا تو اندر سے غصہ بڑھ گیا، تو کہا کہ اگر اس حالت میں آگے بڑھ کے اسے قتل کر دوں گا تو گناہ، یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا، اب تک کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ مرحلہ، یہ فرق ایک آدمی کے اندر پیدا ہو جائے، ہر کام کے وقت اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوگا، یہ چیز پیدا ہوگا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار میں دیکھیے، مکے کا دور ہے اور مدینے کا دور ہے۔ دین کا مکمل قائم ہوا مدینے میں، ہے نا؟ مدینے میں جہاں پر قانون سازی کا عمل شروع ہوا، ایک ایک قانون بنتا گیا، بعض حرمات جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا وہ حرام نافذ ہوئی، جن چیزوں کو مباح اور جائز قرار دیا گیا ان کا رواج عام ہوا، چلن عام ہوا۔ قانون کے ذریعے سے ایک حکومت سازی کا معاملہ مدینے میں ہوا۔ مکے میں جو لوگ جو انتقال کر گئے مکے کی زندگی میں، حضرت سمیہ شہید ہو گئی، دین مکمل نہیں ہوا، دین کی اقامت مکمل نہیں ہوئی، حکومت کا مرحلہ نہیں آیا، تو ان کا کیا ہوا؟ بھی تو کامیاب زندگی گزری ان کی بھی، حالانکہ دین کی اقامت کی منزل حکومت کے فارمیشن کی شکل میں دیکھی گئی اور انہیں معلوم ہی نہیں تھا شاید کہ یہ مرحلہ آئے گا، لیکن کامیاب ہیں۔
اب کتنے صحابہ ایسے تھے بدوی قسم کے صحابہ جن کو یہ فہم اور شعور نہیں تھا. آتے اللہ کے رسول کے پاس بیٹھتے, آپ کی مانڈی پر ہاتھ مار کر ایک بدوی صحابی نے پوچھا, اے نبی اللہ, محمد ڈائریکٹ نام پکارا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, میں اگر جنت میں جانا ہے تو مجھے کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے 3 کام بتا دیے. ہاں ریپیٹ کیا, اگر اتنا کروں تو جنت میں جا سکتا ہوں. ضرور اگر تم اس کی پابندی کرو. کیا انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کے قیام کی بات کہی, جہاد کی بات کہی, کیا کہا؟ ایک آدمی کا میچورٹی لیول الگ ہوتا ہے, اس کا ماحول الگ ہوتا ہے, اس کی کیپیسٹی الگ ہوتی ہے. اس کی کیپیسٹی کے مطابق وہ دین کو سمجھ کر اللہ کی رضا کی خاطر فلاح آخرت کے جلوے سے جو عمل کرے گا وہ دین کا قیام کا عمل ہے. میچورٹی والے کیپیبل لوگ, صلاحیت والے اور ہوں گے جو دیگر مرحلوں میں کام کریں گے. اگر وہ ان چھوٹے کاموں میں الجھ کر رہ جائیں گے, بڑے کاموں کو چھوڑ کر پکڑے جائیں گے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوی صحابی کو جو 3 احکامات بتائے تھے, جو 3 تعلیمات دی تھی, میں بھی اتنا ہی کرتا رہ جاؤں گا. کسی صحابی نے نہیں سوچا, جو بدر میں حصہ لیے, جو احد میں حصہ لیے, جو احزاب میں حصہ لیے, ان میں سے کسی نے اس سے سند نہیں نکالی کہ اللہ کے رسول نے فلاں صحابی کو یہ کہہ دیا تھا کہ 3 کام کر لو, جنت میں پہنچ جا کے مجھے بھی جنت میں پہنچنا ہے, میرے لیے بھی بالآخر جنت ہی مطلوب ہے. پھر میں یہ کیوں بدر, احد اور حنین کے مرحلوں سے گزروں؟ کسی نے وہ انفرنس نہیں نکالا, وہ نتیجہ نہیں نکالا. الگ الگ لوگوں کی کیپیبلٹی الگ ہوتی ہے, عورتوں کی ذمہ داریاں الگ ہوتی ہیں, عورتوں کے تقاضے الگ ہوتے ہیں. وہ میدان جنگ میں شریک ہوتی, ایک خاتون نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی کہ مردوں کے لیے تو اتنے درجات حاصل کرنے کے موقع ہیں, وہ جہاد میں شریک ہوتے ہیں, وہ غزوات میں شریک ہوتے ہیں, وہ کماتے ہیں اور خوب خیرات بھی کرتے ہیں, بیت المال میں بھی دیتے ہیں, ہم عورتوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا ہے؟ اب یہ بات آپ سنے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاتون, جس خاتون کے بالوں سے اور کپڑوں سے دھوئے کی بو آتی ہے, چولہے میں رہ کر, چولہے کے پاس رہ کر, جس خاتون کے سر کے بال اور کپڑوں سے دھوئے کی بو آتی ہے, وہ جنت میں میرے اتنے قریب ہو سکتے. اب اگر وہ دین کا معاملہ نہیں ہے تو اللہ کے رسول کی صحبت کیسے میسر آئے گی جنت میں اگر وہ دینی کام نہیں ہے؟ خواتین کی کیا ذمہ داریاں ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مکلف بنایا ہے, اتنا کام اگر وہ کریں گی تو جو جہاد میں شریک ہو کر جان کھپا کر جنت کے حقدار بنیں گے تو آسانی سے جنت کی راستے پر چلی جائیں گے. دین نے یہ تصور دیا ہے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ الگ الگ مرحلوں میں الگ الگ کام ہوں گے اور الگ الگ لوگوں کی سمجھ کے مطابق ہوں گے. فاتقوا اللہ ما استطعتم, اپنی استطاعت کے مطابق تقوی اختیار کرو. استطاعت کیا ہے؟ استطاعت میں جو چیزیں ہیں, پہلی بات تو انسان کا علم ہے. یہ علم ہر ایک میں برابر نہیں ہے, ہم سب علم کے معاملے میں برابر نہیں, اونچ نیچ ہے ہمارے درمیان. علم میں اونچ نیچ ہے تو سمجھ میں بھی اونچ نیچ ہے. کسی کے پاس ڈیٹا بہت ہو سکتا ہے, انفارمیشن بہت ہو سکتا ہے, معلومات بہت ہو سکتی ہے, لیکن سمجھ کم ہو سکتی ہے. علم ایک معیار ہے استطاعت کا, سمجھ ایک معیار ہے استطاعت, شعور, سمجھ, فہم, ادراک, اور اس کے عمل کے لیے مواقع. شیخ احمد یاسین, ان کو عمل کا کتنا موقع ملا, معذور تھے لیکن ذہین و فہیم. اور اویس قرنی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے میسر نہیں آئے,
جن کا نام لے کر ہم نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور وہ خواتین جو گھروں میں ان ذمہ داریوں کو، ان محاذوں کو سنبھالے ہوئے، جس پر اطمینان کے بعد مرد حضرات یکسو ہو کر دیگر کاموں میں جان کھپاتے ہیں، ان کا مقام یہ سب اس میں شامل ہے۔ الگ الگ کیپیسٹی کے مطابق علم، سمجھ، کام کے مواقع اور وسائل، کس کے پاس کتنے وسائل ہیں اس کے لحاظ سے ہوگا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کا تقویٰ کیا۔ استطاعت بہت ہے، چھوٹا عمل کر رہے ہیں، پوچھے جائیں استطاعت کیپیسٹی کی آخری سرحد کی قریب تک پہنچ کر عمل کرنے کا نام، سرحد سے بہت دور رہ کر چھوٹے عمل کا نام استطاعت نہیں ہے۔ جتنا ہی میں کر سکتا ہوں، نہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کا خدا جانتا کتنا کر سکتا ہوں، میرے اندر کتنا علم ہے، میری سمجھ کیسی ہے، اور مجھے کام کے کتنے مواقع میسر ہیں، صحت کے اعتبار سے، سہولت کے اعتبار سے، اور میرے پاس وسائل کتنے ہیں، یہ تمام پوچھے جائیں۔ جنگ تبوک کا حوالہ دیا ابھی، حضرت ابوبکر پورا مال سمیٹ کر لائے، حضرت عمر آدھا لائے، حضرت عثمان بہت سارا دیے، ایک صحابی جن کے پاس کچھ نہیں تھا، باغ میں یہودی کے اوور نائٹ کام کر کے کھجور معاوضے میں ملے، شرماتے ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت میں وہ گود کے بازو لا کر دیے، چھپاتے ہوئے، اتنا ہی میں لا سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے پورے مال کے اوپر وہ کھجور ڈھیر دیے اور اس کا مقابلہ کرایا۔ ان کی کیپیسٹی تھی، کیپیسٹی کے آخری حد تک جا کر انہوں نے کام کیا۔ اپنے پاس کچھ نہیں تھا، جو دن میں کام کر کے حاصل ہوتا تھا بیوی بچوں کو پالنے کے لیے بھی ناکافی تھا، اب یہاں پر دینے کے لیے جنگ کے مرحلے میں کیپیسٹی کو اسٹریچ کیا اور رات میں جا کر اوور نائٹ کام کیا اور حاصل کیا، وہ لا کر دیا۔ اب حضرت عثمان کے 600 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ، اس کے مقابلے میں یہ کیا ہے، کھجور کا ایک مختصر سا حصہ، ان کی کیپیسٹی کے برابر، یہ حضرت عثمان کی کیپیسٹی کے برابر، وہ حضرت ابوبکر کی کیپیسٹی کے برابر، وہ حضرت عمر کی کیپیسٹی کے برابر۔ اللہ تعالیٰ انڈیویجول حساب لے گا، کسی کتنی کیپیسٹی ہے، کتنی استطاعت ہے، وہ دے گا۔ تو استطاعت کے مطابق جو کام ہوگا، گورنمنٹ کے فارمیشن کے مستطیع جو لوگ ہوں، اور اس وقت جو منزل پر دین کی تحریک رہے گی، اس منزل پر اگر حکومت کی قیام کی منزل آ گئی ہے تو قائم ہوگی، نہیں تو منزل سامنے رہتے ہوئے بھی گیون سچویشن میں ہمارے لیے جو کام کرنے کے ہیں، ان کاموں کو اللہ کی رضا اور فلاح آخرت کے جذبے کے ساتھ پرفارم کرنا دین کی اطاعت۔ اس منزل کا ذکر تو رہے گا، اس منزل کو ٹارگیٹ کے طور پر رکھیں گے، لیکن اب یہاں جو اس سچویشن میں ہمارے رولو کرنے کے کام ہیں، ان سچویشن سے ہم اعراض نہیں کریں گے، اس منزل کو دیکھتے ہیں۔ ہمیشہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن پڑوس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، ماں باپ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، کاروبار کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، اور دین کی اقامت کے چرچے ہو رہے ہیں، یہ کوئی میل نہیں کھاتی۔ جس مرحلے میں، جس مقام پر میں ہوں، وہاں پر آج اٹھا لیا جاؤں، جیسا کہ آپ نے کہا احمد علی کے حضرت سے، کب کس کا پروانہ آ جاتا ہے نہیں معلوم، آج اگر اٹھا لیا جاؤں تو خدا کے حضور کھڑے ہو کر جواب دینے میں میں جو ہے کامیاب ہو سکوں کہ مجھے جتنا کام کا موقع ملا تھا، میرے اطراف جو ماحول تھا اس میں میں نے اتنا کام کیا۔ ابھی ایم ایل اے ایم پی کا معاملہ نہیں آیا ہے، لیکن سماج کی تعمیر ہو سکتی ہے، دعوتی کام ہو سکتا ہے، انڈیویجول لائف میں دین کے جتنے احکام پر عمل کیا جا سکتا ہے عمل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسے ہی مخبر
جو اقامت دین کی بہت بڑی باتیں کر رہے تھے، سوال جواب کا موقع 15 منٹ بعد ہے، وہاں بھی موقع دیا گیا۔ ایک صاحب نے اٹھ کر پوچھا، علی مولانا آپ اتنا جو بول رہے ہیں دین قائم کرنا ہے، دین قائم کر رہے ہیں، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کتنے سال سے کوشش چل رہی ہے، کیا کہیں آپ لوگوں نے دین قائم کیا ہے عملاً؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کوئی ایسی جگہ؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل بتا سکتا ہوں، پروگرام ختم ہونے کے بعد میرے ساتھ آنا، میں تمہیں بتا دوں۔ شوق ہوا، پروگرام ختم ہوا، وہ آئے، حضرت مولانا کو ساتھ لے گئے، اپنے گھر گئے اور بتایا یہ میرا گھر ہے، اس 4 دیواری کے اندر میرا حکم چلتا ہے، میرا اختیار ہے، میرا بس چلتا ہے، میں انفلوئنشل ہوں، میں امپریسو ہوں، میں کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوں، یہاں پر اللہ کے مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں۔ اس 4 دیواری کے اندر اگر یہ اختیار، اگر یہ پوزیشن، اگر یہ انفلوئنس مجھے میرے محلے میں، میرے گاؤں میں حاصل ہو جائے تو وہاں بھی ایسا ہی ماحول میں ہے۔ فی الحال جتنا میں کر سکا ہوں وہ گھر کی 4 دیواری کے اندر میرا اختیار اور میرا بس چلتا ہے، میں نے یہاں پر دین قائم کیا۔ یہ ہے جواب دین کی قیام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے تھے، نوجوان بھی تھے، بہت نوجوان بھی زیادہ تھے، بڑی عمر کے بھی تھے، مرد بھی تھے، خواتین۔ کسی ان کے عزیز نے جو ایمان نہیں لایا تھا، یہ شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کی کہ ہمارا جو ثبوت تمہارا وفادار بن کر آیا ہے، ہمارے گھر میں اس کا یہ معاملہ ہے، نہ ماں سے بات کرتا ہے ڈھنگ سے، نہ بہن سے ڈھنگ سے بات کرتا ہے، دادا صاحب ہے نہ ان کا احترام کرتا ہے، کیا کسی نے کسی سے شکایت کی؟ تمہارے یہ صاحب جو صحابی بنے پھرتے ہیں، ان کا لین دین دیکھو، ہمارے ساتھ اتنا دھوکہ کیا انہوں نے، کیا کسی نے شکایت کی؟ کیا کسی کے کس پڑوسی نے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تمہارے صحابہ بنے پھرتے ہیں، ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ان کا حال تو دریافت کرو، جینا حرام کر دیا ہے ہمارا انہوں نے، اور بڑے صحابی بنے پھرتے ہیں، کیا کسی نے ایسی شکایت کی؟ اتنے کھڑے اترے تھے صحابہ، تب ہی چل کر اس کے اثرات ایسے پھیلے کہ لوگ يدخلون في دين الله افواجا کے منزل تک پہنچے۔ خرامہ ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر اسلام کے اندر آتا ہے، ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر اسلام کے اندر آتا ہے، ان کے معاملات کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر دین کے قریب آتے گئے، دین کے اندر آتے گئے۔ تبھی تو 23 سال کے عرصے میں مکمل دین قائم ہو گیا۔ ایسی دین تھی، اللہ کا حکم ملا عمل کر دیا، اللہ کا حکم ملا عمل کر دیا، نبی کا حکم ملا عمل کر دیا، چھوما چرا نہیں۔ ابھی ریٹائرمنٹ کے بعد دیکھیں گے، بچوں کی ذرا شادیاں ہو جائے اس کے بعد پورا تقوی اختیار کریں گے، کسی نے نہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے رسول کے اطراف رہنے سے ہی 23 سال کے مختصر عرصے میں میراکل آف دی ٹائم کہا جا سکتا ہے کہ دین مکمل طور پر قائم ہو گیا۔ آج ہم جیسے لوگ ہیں، ہماری اجتماعات کی زندگی الگ ہے، ہماری گھریلو زندگی الگ ہے، ہماری کاروباری زندگی الگ ہے، ہماری اسٹیٹ کی زندگی الگ ہے، اسٹیٹ کے باہر کی زندگی الگ ہے۔ کیسے اس کے اثرات پڑیں گے، کیسے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے؟ قانون بننے سے پہلے قانون کے سلسلے میں ریسپٹیونیس، قبولیت کا جب سماج میں جذبات نہیں ہوگا تو کوئی قانون چل نہیں سکتا۔ وہ ریسپٹیونیس کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ جب بڑی آبادی قانون کا احترام کرنے والی ہو، دل سے اس قانون کو مانتی،
اور انڈین کنٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو اسلام کو لیجسلیشن کے سٹیج میں لانے کے لیے پبلک میں وہ ریسیپٹیونیس چاہیے. شراب حرام قرار دیتا ہے اسلام. شراب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں لوگ. شراب کی جو خباثتیں ہیں ان خباثتوں سے لوگ واقف ہو کر وہ چھوڑنے والے بننے ہیں. تب قانون بنا تو عمل میں آ سکتا ہے، ورنہ قانون دیوار پر لٹکا رہے. مدینے میں اس منزل کو پہنچنے تک یہ مرحلے پورے ہو گئے. یہ ایک فرد کے اندر 100% کہا جا سکتا ہے جتنا دین کا علم سے حاصل ہوا، جتنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ عمل کرتا گیا، عمل کرتا گیا، عمل کرتا گیا. ہر چھوٹا قانون، ہر چھوٹی بات جب عمل کے قابل ہو گئی، عمل میں آ گئی، تو بڑے سے بڑے قانون کو عمل میں لانے میں کوئی دشواری محسوس نہیں. اس لیے کہ ہر جگہ خدا کی رضا اور اس کے خوشنودی مطلوب ہے. جنگ میں زخمی پانی کے لیے پکارتا ہے، اللہ کش اللہ کش. پانی پلانے کے لیے کوئی جاتا ہے. بازو ایک دوسرے زخمی کی یہی آواز آتی ہے تو اس کی طرف اشارہ. کیسے آیا وہ زندگی بھر اس بات پر عمل کرنے سے کہ دوسروں کے لیے کام آنا، دوسروں کی خیر خواہی کرنا، دوسروں کی خدمت کا جذبہ زندگی بھر عمل کرنے سے ہی آخری دم میں وہ جذبہ آیا، ورنہ اچانک نہیں آتا. تو یہ کیفیت جیسے جیسے لوگوں کے اندر ڈھلتی گئی، بنتی گئی، دین کی اقامت کی منزلیں طے ہوتی گئی، سر ہوتی گئی. میں بتا رہا تھا ہندوستان کے اس کنٹیکسٹ میں ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے، حکومتیں بنتی ہیں پبلک کی اوپینین سے، جسے ووٹ ہے. جو جتنے ووٹس لے گا، ضروری نہیں کہ 50% اینڈ ابو دیا ہے، آج معیار نہیں ہے. اگر ایک کانسٹیٹیوئنسی میں 25 کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں اور ڈیوائڈ ہو گئے ہیں پورے ووٹس، 25% یا 100 آدمی جو ہے 75 ڈیوائڈ ہونے کے باوجود 25% جن کے ووٹ ملتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اتنا آسان موقع ہے. اگر اس مرحلے میں 25% لوگ آپ کے مینیفیسٹو کے مطابق ووٹ دینے والے بن جائیں تو آپ کی گورنمنٹ بن سکتی ہے. یہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں. بی جے پی اپنا مینیفیسٹو بناتی ہے، لوگ پسند کرتے ہیں، بھلے بی جے پی میں شامل نہ ہوں لیکن ووٹ دینے والے ہیں. کانگریس اپنا مینیفیسٹو بناتی ہے، کانگریس کی ممبرشپ نہیں لیتے ہم، لیکن اس کے مینیفیسٹو کو دیکھ کر ووٹ دیتے ہیں. کبھی کینڈیڈیٹ کو دیکھ کر، کبھی مینیفیسٹو کو دیکھ کر، کبھی پارٹی کو دیکھ کر ووٹ دیتے ہیں. اتنا ایک اوپینین ہمارے سلسلے میں بن جائے کہ بھلے سے وہ جماعت اسلامی کے یا ممبر نہ بنے یا اسلام قبول کر کے مسلمان نہ بنے، لیکن ان کا مینیفیسٹو اچھا ہے اور یہ کینڈیڈیٹ اچھا ہے جس کے حق میں ہم ووٹ دے سکتے. اس پوزیشن میں اگر آ جائے، فریگمنٹڈ جو فرینچائز ہوتا ہے وہاں پر 25% 20% ووٹ لے کر کوئی آدمی الیکٹ ہو جا سکتا ہے، حکومت میں آ سکتا ہے. اس پوزیشن میں ہم ہیں کیا؟ ہمارے کیریکٹرز کو، ہمارے معاملات کو دیکھ کر لوگ اسلام کو سمجھیں، لوگ ہمارے حق میں رائے دینے والے بنے. وہ منزل کب آئے؟ اس منزل کو پہنچنے کا جب بھی مرحلہ آئے گا، اس نسل میں آئے گا، اگلی نسل میں آئے گا، وہ مکلف ہوں گے. اب ہم اس مرحلے میں کس بات کے مکلف ہیں؟ دین پر جتنا مجھے معلوم ہوا ہے عمل کرنا پورے اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا اور خوشنودی سے. اشداء حب للہ، اللہ ابھی اس پر میرا خیال ہے کہ ایمان والے اللہ کی محبت ان کے اندر شدت سے ہوتی ہے. اشداء حب للہ، اللہ کے خاطر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل دین کی اقامت کا ایک نقطہ ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ کوئی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کی اقامت سے خالی ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی بیوی کو محبت سے نوازا بنا کر کھلانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا وہ دین کی اقامت سے الگ ہو سکتا ہے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے ازواج کے کاموں میں تعاون کرتے تھے، ہاتھ بٹا. ذرا اور کر کے دیکھیے، بڑی عجیب بات معلوم ہوتی ہے. ہمارے پاس دو گھر والے کتنے لوگ ہیں؟ آپ بتائیں، جن کی دو بیویاں ہیں. مردوں میں کوئی ہے دو بیویاں والے؟ نہیں ہے نا. اللہ کے رسول کے کتنے گھر تھے بھائی پاس؟ یہ گھر سنبھالنے میں ہم ڈنگے ڈنگے ہو جا رہے ہیں. 9 گھر بھائی پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اور ہر گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ گھر کے کاموں میں تعاون کیا کرتے تھے. کتنے فری تھے ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا ٹائم تھا رہے گا ان کے پاس گھروں کو جا کر بیویوں کے ساتھ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لیے. باقی کوئی کام زیادہ نہیں کرے گا، ہفتہ بھر استعمال اٹینڈ کرنا پڑے گا، شاید اس کے علاوہ زیادہ کام نہیں کرے گا. وہ رسول جب بخار کی حالت میں شام میں تھک کر آ کر سو رہے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے نبی اللہ، مکے کے آؤٹ اسکرٹس میں ایک قافلہ تجارتی قافلہ ہالٹ کیے ہوئے ہے، کیا ان تک بات پہنچا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ضرور ہم چلیں گے. حضرت خدیجہ فرماتے ہیں کہ آپ پر بخار طاری ہو رہا ہے، آپ اس حالت میں جائیں گے تو مرض میں اضافہ ہوگا، آرام کر لیں، الگ صفحہ چلے جائیں. کیا فرمایا آپ نے؟ کیا گارنٹی ہے کہ صبح تک وہ قافلہ باقی رہے، وہاں پر موجود رہے، میرے پہنچنے تک وہ وہاں موجود رہے؟ اگر وہ نکل گئے اندھیرے کے ساتھ اور خدا مجھ سے پوچھے کہ تمہارے پڑوس میں ایک قافلہ آیا تھا، اس تک تم نے نہیں پہنچایا تھی، تمہیں کیا جواب دوں گا؟ اتنے بزی آدمی اپنے ازواج کے ساتھ گھر کے کاموں میں تعاون کرتے، اور گھر میں بھی کتنے لوگ تھے کہ گھر میں کتنا کام رہا ہوگا. حجرات کا ذکر ہے، ایک سنگل کمرہ تھا، نہ زیادہ جھاڑو پوچھا کا معاملہ تھا، نہ ان کے پاس کوکر تھے، نہ ان کے پاس ماں کے گھر سے آئے ہوئے بیگوں کی بڑی ایک تھی، چھوٹے چھوٹے برتن تھے، ایک آدھ لوٹا تھا. اس میں بھی تعاون کرنا دین کی منزلوں میں سے ہے. یہ اخلاق ہمارا ہو کہ میرا بھائی مجھ سے خوش رہے، دلوں میں کوئی میل کچیل ایک دوسرے کے درمیان نہ رہے، ماں باپ خوش رہیں، بھائی بہن خوش رہیں، اڑوس پڑوس خوش رہیں، اور چاہیں کہ ہمارے گھر میں ان کے بچوں کے رشتے ہوں. اس لیے کہ اتنا پاکیزہ ماحول ہے، اتنے پیارے لوگ ہیں. وہ چاہیں کہ ہمارے ساتھ کاروبار میں ساجھے دار بن جائیں، وہ چاہیں کہ ہمارے پڑوس میں آ کر گھر لے کر رکھیں، وہ چاہیں کہ ان کے بچوں کو ہمارے گھر میں وقت میں پیسے دار تربیت کا ان کے لیے ایک انتظام ہو جائے. اسے ہم اگر لوگ بنیں گے تو دین پھیلے گا، دین کی اقامت کی منزلیں سر ہوتی چلی جائیں. دین اچانک قائم نہیں ہوتا، ایک آرگینک طریقہ ہے جس سے دین قائم ہوتا. اس کا پہلا مقام فرد کا یہ کہ ایک خاتون دین پر ایسی مضبوطی سے قائم رہے کہ میاں چاہے ڈاما ڈول ہو جائے، خاتون مستقل ہے. بیوی چاہے دین کی راہ سے ہٹ جائے لیکن شوہر اس کی محبت میں دامن اس کا پکڑ کر نہ چلا جائے، وہ مضبوطی کے ساتھ قائم. دو خواتین صحابیات جن کے شوہر اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئے، اللہ کے رسول کی ازواج ہوئے، ان کی استقامہ، ام حبیبہ اور ام سلمہ. ان کے دونوں کے شوہر مرتد ہو گئے لیکن یہ دین پر قائم ہے.
ان کو وہ اعزاز ملا کہ ہم سب کی ماں بنتی ہیں، خاتون ہو کے مرد، جوان ہو کے بوڑھا، جتنا دین کا علم اسے حاصل ہوا ہے، جتنے عمل کی اسے سکت حاصل ہے، جتنے مواقع میسر ہیں، جتنے وسائل اس کو اللہ نے دیے ہیں، ان کے ساتھ اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے، فلاح آخرت کے لیے رسول اکرم کے اسوے کے مطابق دین پر عمل کرے. یہی دین کی اقامت ہے. حکومت کا قیام جب ہوگا اللہ رب العزت میں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے دعوانا ملتا ہے.